مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں بالواسطہ طور پر چودھری محمد انور صاحب کو، چودھری عبدالستار صاحب کو اور ہمارے فوجی صاحب کو کہ انہوں نے بڑی محنت شاقہ کے ساتھ انگریزی سے اس مدرسے کو چلانے میں بڑا مرکزی کردار ادا کیا۔ میں والدین کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مدرسہ کے تعلیمی نظام پر اعتماد کا اظہار کیا۔ چند ہی مہینوں میں الحمدللہ 100 کے قریب طلباء شعبہ حفظ و ناظرہ میں قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ 40 کے قریب طالبات شعبہ حفظ میں اور شعبہ درس نظامی میں حافظہ اور عالمہ بننے جا رہی ہیں۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مدرسہ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور یہاں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو کامیابی سے نوازے۔ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم بریلوی اہل سنت ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک مناتے ہو، جشن کرتے ہو، منبر بچھاتے ہو، علماء کو بلاتے ہو، لوگوں کو دعوت دیتے ہو، پھر اس مجلس میں سرکار کا نسب، حضور کا قبیلہ، حضور کا خاندان، سرکار کا حسن و جمال، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، اس کے تذکرے کرتے ہو، جبکہ یہ ساری چیزیں سرکار کے زمانے سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ثابت۔ جب نہ صحابہ نے ایسا کیا، نہ خود رسول اللہ جن کا میلاد مناتے ہیں نہ خود انہوں نے ایسے کیا، تو تم کیوں کرتے ہو؟ اگر جواب ہے کہ ہم محبت رسول کی بنیاد پر کہ ہمارے سینوں میں عشق رسول ہے، اس کی بنیاد پر میلاد کرتے ہیں، تو پھر ہم پہ اعتراض اور بھی تکڑا کرتے ہیں کہ اگر عشق رسول کی بنیاد پر میلاد پاک کرتے ہو تو کیا حضرت صدیق اکبر تم سے کم عاشق تھے؟ کہ حضرت فاروق اعظم تم سے کم عاشق تھے؟ جب انہوں نے میلاد نہیں کیا تو تم بریلوی میلاد کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ صرف بدعت ہے، بلکہ بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اب فتویٰ آیا اسی سال، کہتے ہیں کہ یہ بدعت سیئہ ہے، مل بیٹھنے کا طریقہ ہے، کھانے پینے کا طریقہ ہے، چلے جاتے ہیں، اس مجلس کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بڑے جوابات دیے جا سکتے ہیں، میرے خیال میں ایک حدیث ہی کافی ہوگی اگر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو کہیے سبحان اللہ۔ ظاہر ہے اتنے دنوں سے، اتنی راتوں سے بیداری بھی ہے، اور 6 دن اور 6 رات کا اللہ نے کرم کیا، بڑا کامیاب جلسہ ہوا۔ اس میں رات دن مصروفیت رہی، طبیعت مزمحل ہوتی ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو جتنی دیر آپ چاہیں گے اتنی دیر میں تقریر کرتا رہوں گا۔ پروگرام میرا 15 منٹ کا تھا، مگر آپ کی محبت کو دیکھا ہے تو میں تو سمجھا تھا شاید اندر پروگرام ہے، آپ نے باہر بنا لیا، تو میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں بہت ساری باتیں آپ کو کر جائیں۔ تو سوال یہ ہے، میلاد پاک نہ حضور کی سنت نہ صحابہ کی سنت، یہ بریلویوں کی طریقہ ہے۔ ہندوستان میں ایسا ہو رہا ہے، نہ عرب میں ایسا ہوتا ہے،
نہ تبع تابعین کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں میلاد نہیں منایا جاتا، یہ بدعت ہوا۔ ہم کہتے ہیں ذرا ہمارا جواب بھی سنتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں نقل کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، امام حتمی نے مجموع الزوائد کے اندر نقل کیا۔ حدیث صحیح السند۔ کوئی شخص کہے کہ حدیث ضعیف ہے تو میں قبر کی موری تک اس بات کا ضمانت دے کے جا رہا ہوں، حدیث صحیح السند۔ مگر حدیث سے پہلے ایک بات سمجھانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں، توجہ ہے؟ یہ مولانا مجاہد صاحب اللہ ان کو اور برکتیں دے، یہ صبح شام اور ہمارے قاری صاحب خدمت کر رہے ہیں۔ یہ جب کوئی درس دینا چاہیں 125 چک والوں کو تو یہاں بلا لیں گے، علامہ صاحب نیچے بیٹھ جائیں گے، آپ بھی نیچے بیٹھ جائیں گے، آدھا پونے گھنٹے کا درس ہوگا، پھر آپ چلے جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو آج منبر بچھایا گیا، آپ کو بلایا گیا، یہ جھنڈیاں لگائی گئی، لنگر کا اہتمام کیا گیا، پتہ چلتا ہے کوئی خاص مجلس ہے۔ یعنی منبر جب بچھایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خاص مجلس ہے۔ سب کی توجہ میری طرف، آگے تقریر نہ بھی سنو تمہاری مرضی، مگر یہ حدیث بڑے غور سے سننا۔ تو منبر بچھا کر پتہ چلتا ہے کہ خاص مجلس ہے۔ مجلس صحابہ کی لگی ہوئی ہے، منبر بچھا ہوا ہے۔ وقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے نہیں، حضور منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو ذرا سب جو سوال کرتا جاؤں اس کا جواب تو دیتے جاؤ۔ اس کا مطلب مجلس کیا تھی؟ بولیے نا، خاص تھی کہ منبر بچھایا گیا، حضور منبر پر بیٹھے نہیں، منبر پر کھڑے ہو کر حضور نے خطاب کیا۔ خطاب کیا کیا؟ ارشاد فرما من انا، صحابہ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ نے جواب دیا انت رسول اللہ وعلیک السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ جو سوال کیا گیا تھا اس کے مطابق جواب دے دیا گیا تو حضور خاموش ہو جاتے، مگر حضور نے خطاب کو جاری رکھا، بیان کو جاری رکھا۔ خاموش ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کو جاری رکھا۔ خطاب کیا کیا؟ فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں، میں حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں اور وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ کچھ تقریر آپ کریں گے، کچھ میں کروں گا تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے کیا ثابت ہوا کہ رسول اللہ نے اپنا نسب بیان کیا کہ میرے بابا کا کیا نام ہے اور میرے دادا کا کیا نام ہے۔ رسول اللہ نے حدیث کے اسی پہلے ٹکڑے میں اپنے نسب کو بیان کیا کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور میں کس کا شہزادہ ہوں اور کس کا پوتا ہوں۔ آگے حدیث سنیے، ان اللہ خلق فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ ثم فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا ونسبہ۔ اب
جی اب حدیث کا ترجمہ سنو. میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ نے اس کائنات کو دو حصوں میں پیدا کیا، یعنی ایک کو عرب کا حصہ بنایا، یعنی ایک کو عجم کا حصہ بنایا. ان دونوں حصوں میں سے جو سب سے افضل حصہ تھا اللہ نے، سرکار نے فرمایا اللہ نے اس میں مجھے پیدا کیا. پھر وہ جو افضل حصہ تھا یعنی عرب کا، اس عرب کے مختلف قبیلے بنائے. جو ان قبیلوں میں سب سے افضل قبیلہ تھا اللہ نے اس میں، سرکار نے فرمایا مجھے پیدا کیا. پھر اس قبیلے کے مختلف خاندان بنائے. میں سب سے زیادہ افضل خاندان تھا اللہ نے مجھے پیدا کیا. اب حدیث کا آخری لفظ سنو اور دل سے سبحان اللہ کہو. حضور نے فرمایا یعنی لوگوں سن لو، میں خاندان کے لحاظ سے بھی پوری کائنات میں افضل ہوں اور نسب کے لحاظ سے بھی پوری کائنات میں اعلیٰ بھی ہوں، بہتر بھی ہوں اور افضل بھی ہوں. جو ہے بیان ہے، سوال میں کرتا جاتا ہوں، جواب آپ دیں گے، مجھے خوشی ہو جائے گی. سرکار نے پوری حدیث میں کیا بیان کیا؟ اپنی نسب کا، والد کا نام، دادا کا نام، قبیلے کا نام، خاندان کا نام، نسب کا ذکر کیا، اپنے کمالات کا ذکر کیا، فضیلت کا ذکر کیا. پھر دوہرا رہا ہوں، اس حدیث میں رسول اللہ نے اپنے نسب کا ذکر کیا، خاندان کا ذکر کیا، قبیلے کا ذکر کیا، اپنے کمالات کا ذکر کیا. تو میلاد پاک میں ہم کرتے کیا ہیں؟ جو کہتے ہو میلاد پاک ثابت نہیں، تو میلاد پاک میں ہم کرتے کیا ہیں؟ میلاد پاک میں ہم بیان کرتے ہیں کہ حضور کے والد گرامی کا کیا نام ہے، حضور کے دادا کا کیا نام ہے، حضور جب دنیا میں آئے عجائبات کیسے ہوئے، دنیا میں نور کیسے پھیلا. ہم یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. حضور کے قبیلے کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کے کمالات کا ذکر کرتے ہیں. آؤ میرا جملہ دل پہ اتار لو. حضور نے بھی حدیث میں اپنے نسب کا، قبیلے کا، خاندان کا بیان کر کے قیامت تک ہمارے لیے اپنی سنت کو واضح کر دیا کہ کوئی بھی عالم منبر پر بیٹھ کر میلاد کے موقع پر اگر میرے نسب کا، قبیلے کا، خاندان کا ذکر کرے گا تو سنت محمد عربی پر کس پہ عمل کرے گا؟ حضور نے یہ واضح کر دیا کہ وہ یعنی میری سنت پر عمل کرے گا. میرے خیال میں تم تھکے ہوئے ہو. شادی صاحب نے آپ کو جگایا ہوا ہے تو میں سوال کر لیتا ہوں، مجھے پتہ چل جائے گا. سرکار نے میلاد خود بیان کیا، سنا کس نے؟ یہ تو ادھر سے آئے، دور سے آئے تھوڑا، انہوں نے پہلے جواب دے دیا، مجھے آپ کا جواب چاہیے. میلاد پاک بیان کس نے کیا؟ سرکار نے. سنا کس نے؟ جب تک سب نہیں کہے گے آگے نہیں چلوں گا. کس نے؟ صحابہ نے. تو اب جملہ میں بول رہا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے. پتہ یہ چلا کہ میلاد بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے اور میلاد کو سننا سنت صحابہ ہے. ہم وہ سنی ہے، ہم وہ سنی ہے جو سنت مصطفیٰ پر بھی عمل کرتے ہیں، سنت صحابہ پر بھی عمل کرتے ہیں. کہتے تھے کہ میلاد پاک تو حضور سے
ثابت نہیں، میں نے تو حدیث سے ثابت کر دیا، حدیث صحیح و سند پیش کر دی کہ میلاد پاک بیان کرنا خود رسول اللہ کی سنت ہے۔ اب جملہ بول رہا ہوں، جملہ بڑا خوبصورت ہے، جملے چون چون کے آتے ہیں نا، ان کو سن کر آپ خوش ہو جائے۔ اب میلاد پاک ثابت ہو گیا، میلاد پاک بیان کرنا حضور کی سنت، سننا صحابہ کی سنت۔ اب جو حضور کا ہوگا وہی تو میلاد بیان بھی کرے گا، میلاد سنے گا۔ جو حضور کا نہیں ہوگا نہ وہ میلاد سنے گا۔ ہم سنی کون ہیں؟ وہ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ چلو یہ خانپور سے آئے تھے مولوی صاحب، وہ دوسرے دن کہیں گے آئے تھے مفتی صاحب، انہوں نے حدیث تو پڑھ دی مگر جی ہمارے بڑے نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ کہتے بڑے نہیں مانتے تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا تمہارے بڑے بڑے ہیں یہ حدیث بڑی ہے، نہیں سمجھے؟ تمہارے بڑے بڑے ہیں یہ حدیث بڑی ہے، حدیث بڑی ہے۔ تمہارے بڑوں کی کیا حیثیت حدیث کے سامنے؟ نہیں جی وہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا بسم اللہ بسم اللہ، انہوں نے تو مانا۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ ہم نے تو نہیں پڑھا۔ میں نے کہا تمہارا قصور، بڑے تمہارے ہیں، پڑھا ہم نے۔ بڑے تمہارے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھا ہم نے، ڈرو نہیں۔ میں آج تمہیں ایسا خوبصورت تذکرہ کروں گا تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کا بڑا مستند معتبر عالم دین، انہوں نے میلاد شریف کے موقع پر جو تقریریں کی، خطابات کیے، ان کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے میلاد پاک کے موضوعات پر خطاب جو انہوں نے کیے تھے اس کو جمع کر کے ان کی کتاب کا نام رکھا میلاد النبی۔ وہ حضور یہ عجب بات ہے، اپنی کتاب کا نام رکھو میلاد النبی تو حق، اگر چودھری صاحب میلاد منائے تو نا حق، بولی تو ایک کر دو۔ اپنی کتاب کا نام میلاد النبی رکھتے ہو، میلاد النبی جائز نہیں۔ پھر آئینہ تمہارا ہے، کتاب بھی تمہارا ہے، صورت بھی تمہاری ہے، دیکھنا بھی باقی ہے۔ جس کا دل کرے وہی کہ سبحان اللہ۔ اشرف علی تھانوی نہیں مانتے، وہ آخری عمر میں کچھ ایسی باتیں کر گئے۔ میں نے کہا چلو ہمارا پیران پیر ہے حضور غوث اعظم جیلانی، ہم تو انہیں غوث اعظم مانتے ہیں۔ ان کا پیران پیر ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ اپنی کتاب فیصلہ مسئلہ میں لکھتے ہیں فقیر کا معمول ہے، ذرا مجھے سمجھانا پڑے گا، نماز ہر روز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو کیا کہو گے؟ نماز پڑھنا میرا معمول ہے، اسے کہو گے کہ جو ہر روز کا معمول ہو یا ہر سال کا ہو۔ میں سال بھی نہیں گزرا، ہم نے ادھر جشن منایا تھا، تقریب منعقد کی تھی، افتتاح کی، اس میں حضور کا ذکر کیا تھا، اب بھی ذکر کر رہے ہیں اور قیامت تک ذکر چلتا رہے گا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی لکھتے ہیں فقیر کا معمول ہے کہ فقیر ہر سال، میرا پیران پیر نہیں تمہارا پیران پیر لکھ رہا ہے، فقیر ہر سال اپنے گھر میں رسول اللہ کا میلاد پاک مناتا ہے۔ میلاد پاک کے بعد اٹھ کر جو سلام پڑھا جاتا ہے اس سلام میں فقیر اتنی لذت حاصل کرتا ہے، ایسا لطف تو کسی عمل میں حاصل نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ سرکار کی آمد۔ اظہر مختار نے میلاد حضور کی
حدیث سے ثابت کیا، تمہارے معتبر عالم دین کے قول سے ثابت کیا، تمہارے پیران پیر سے ان کے معمولات سے ثابت کیا. ہم نے تو آپ کو حق دکھا دیا ہے. اب آپ کی مرضی میلاد منائیں نہ منائیں، مگر سنی خدا کی قسم جب میں چھوٹا سا تھا، میری عمر 5 سال کی تھی، میرے بابا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میلاد پاک کے جلوس میں لے جایا کرتے تھے. اب میری عمر ہو گئی ہے 55 سال کے قریب. 50 سالوں سے میں میلاد پاک کے جلوس میں جا رہا ہوں. میرے بچے بھی جا رہے ہیں، ان کے بچے بھی جائیں گے. پتہ چلا ہم کل بھی رسول اللہ کا میلاد بناتے تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ کا میلاد بناتے ہیں. قیامت تک اپنے نبی کا میلاد. لک ذکر اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میرے مالک ایک ہے تو کہتے دا ورفعت لک ذکرک، کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. تو چونکہ ایک ہے، میں تقریر کر رہا ہوں نا، تو میں کہوں گا میں تقریر کر رہا ہوں، میں تو نہیں کہوں گا کہ ہم تقریر کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ میں جب ایک ہوں تو میں ایک تقریر کر رہا ہوں، تو میں تو نہیں کہوں گا کہ ہم تقریر کر رہے ہیں. میرے مالک تو ایک ہے تو پھر کہہ دیتا نا کہ میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. کہا نہیں، ورفعنا، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. ذرا جملہ بول رہا ہوں، جملہ مشکل تھا اسے آسان بنا رہا ہوں. لوگوں سن لو، میرے محبوب کی شان اتنی تو اونچی ہے کہ میں خدا میں نہیں کہہ رہا، ہم کہہ کر بیان کر رہا ہوں کہ جس کی شان اتنی اونچی ہے کہ جس کا شان بیان کرنے والا خود خدا ہے، تو اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے. یہ جب نہیں تھا تو ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ میلاد پاک دنیا میں منایا جاتا ہے کہ نہیں. اگر چودھری صاحب میری تقریر کو سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے تو میری تصدیق کر دیں گے. یہ جب تک نہیں تھا تو سوشل میڈیا میں ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ ہمیں کہتے تھے کہ میلاد پاک پاکستان میں منایا جاتا ہے. حالانکہ ہم کہتے رہے، محدث ابن جوزی نے 1000 سال پہلے لکھ دیا کہ حضور کا میلاد عرب میں منایا جاتا ہے. نہیں مانتے تھے، مگر اب تو جو تصویریں ہیں ان کو کیا کریں گے؟ اب جو تصویریں آ رہی ہیں ان کا کیا کریں گے؟ میں ملکوں کا نام لیتا جا رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں گے. اس سال اردن میں حضور کا میلاد منایا گیا، شام میں میلاد پاک منایا گیا، مصر میں میلاد پاک منایا گیا. خود مدینے میں 12 ربیع الاول کے دن میں وہابیوں کی حکومت میں 12 ربیع الاول کے دن مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے بعد حضور کے روضے اطہر کے سامنے لاکھوں عشاقان مصطفیٰ آگے. وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، شرطے ہاتھ چھڑواتے رہے، عاشق ہاتھ باندھتے رہے، کہتے رہے یا نبی سلام علیہ. برطانیہ میلاد پاک کا جلوس نکالا گیا، آسٹریلیا میں نکالا گیا، امریکہ میں نکالا گیا. وہ شرق سے لے کر غرب تک 12 ربیع الاول کے دن کائنات کے ہر حصے میں مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا. یہی تو ہے ورفعنا لک ذکرک. سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد. سرے وہی کہ سبحان اللہ. حضور کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میری ماں بھی ان پہ قربان ہے، میرا باپ بھی ان پہ قربان ہے، میری اولاد بھی ان پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا نام رکھا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معنی کیا ہے؟ الذي يحمد حمدا بعد حمد مرة بعد مرة كرة بعد كرة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ذات کو کہا جاتا ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے، جن کی بار بار کیا کی جائے؟ تعریف کی۔ ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ میں اب ایسی باتیں کرنے، ایسی آسان آپ کی عقل کے مطابق باتیں کرنے جا رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں پوری دنیا میں جو حضور کا میلاد نہیں بھی مناتے، وہ حضور کا ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں والضحیٰ۔ جو میلاد نہیں مناتے پڑھتے ہیں واللیل اذا سجا۔ نہیں مناتے وہ بھی پڑھتے ہیں عالم الغیب ولا غیبہ عدم الا من ابتلا بالرسول۔ خدا ان کی زبان سے پڑھوا رہے نمازوں میں، پڑھتے ہیں وعلمک ما لم تکن تعلم۔ پاک نہیں مناتے وہ بھی پڑھتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو نہیں مناتے وہ پڑھتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ پاک نہیں مناتے وہ بھی پڑھتے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ میلاد نہیں مناتے وہ بھی بار بار پڑھتے ہیں ورفعنا۔ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر جب یہ قرآن نے یہ نہیں کہا ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تھوڑی سی علمی باتیں بھی سمجھو۔ یہ نہیں کہا کہ ورفعنا ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، فرما ورفعنا لک ذکرک، کسی اور کی خاطر نہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے، پھر کہہ رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ کیا مطلب؟ ساری کائنات خدا کو راضی کر رہی ہے، خود خدا مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ اللہ، کرے وہی کہ سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ دیکھ لیں گے۔ اگر میں اس وقت کوئی غلط بیان کر رہا ہوں تو مجھے اس دن پکڑ لینا کہ تم نے غلط بیان کیا۔ جنت کا پتہ نہیں کتنی حد ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ جنت کیا ہے؟ بہت بڑی، اس میں بہت سارے درخت ہیں نوری، اور نوری درختوں کے بہت سارے پتے ہیں۔ اربوں کی تعداد میں درخت ہوں گے، خربوں کی تعداد میں پتے ہوں گے۔ جنت خدا کی ہے، توجہ کرنا، جنت خدا کی ہے، مگر لکھوایا اس نے پتوں پر کیا ہے؟ ورفعنا اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب سنیے گا، زمین پر بھی حضور کا ذکر، آسمانوں پر بھی حضور کا ذکر، عرش پر بھی حضور کا ذکر، مدینے میں بھی حضور کا، مکے میں بھی حضور کا، نمازوں میں بھی حضور کا ذکر۔ بس میں آخری باتیں کر رہا ہوں، تم تھک گئے ہو تو بس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ سرکار قیامت۔ آپ
آپ سے سوال ہے تاکہ سوال کا جواب دینے کی میرے لیے آسانی بن جائے گی. نماز عبادت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. بندگی کس کی ہے؟ پڑھتے کس کے لیے؟ سجدے کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ بچے کا آواز ادھر جاتا ہے. پڑھتے کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. رکوع کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. سجدے کس کے لیے؟ نماز ہے تو خدا کی بندگی، خدا کی عبادت، خدا کی ذکر اس کا، شان اس کی، عبادت اس کی. ذرا جملہ سننا، جملہ بڑا خوبصورت ہے. نماز عبادت خدا کی ہے مگر نماز کے اندر سلام مصطفیٰ پر ہے، درود بھی مصطفیٰ پر ہے. یہ کیا ہو گیا؟ نماز تو خدا کی ہے، صلاۃ حضور پر اور سلام بھی حضور پر. اور نماز کی ترتیب دیکھو، ثنا، سورۃ فاتحہ، پھر سورت پڑھتے جائیں تشہد، آخری تشہد پہ التحیات ختم ہوتی تو پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. سلام کے بعد ہے درود. بڑا خوبصورت نقطہ پیش کر رہا ہوں. سلام کے بعد کیا ہے؟ درود. اور درود کے بعد ہے دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، قیامت تک مومنین کی بخشش فرما. میرے مالک نماز عبادت تیری، بندگی تیری. سلام مصطفیٰ پر، درود مصطفیٰ پر. سمجھ نہیں آئی؟ وہاں سے جواب ملتا ہے تم نماز پڑھو گے، نماز کے اندر کوتاہی تو ہو جائے گی. نماز پڑھو گے خیالات کسی اور طرف ہو جائیں گے. میں نے اپنے نماز میں اپنے محبوب پر سلام اور صلاۃ اس لیے پڑھایا ہے اگر نماز میں کہیں کمی ہو جائے گی تو اسی درود و سلام کے صدقے نماز دعا سے پہلے صلاۃ سے پہلے سلام. دعا سے پہلے صلاۃ، درود سے پہلے سلام. اشارہ کر دیا، اشارہ کر دیا کہ اگر میری بارگاہ میں دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو دعا سے پہلے درود و سلام پڑھنا تمہارا کام ہوگا دعا کو قبول کرنا. چلو میں آخری باتیں کرتا ہوں، بس آخری باتیں کر رہا ہوں. ذرا خوبصورت باتیں ہیں، ذرا توجہ کر کے سننا ہے. یہ نماز سکھائی ہمیں کس نے؟ رسول اللہ. کس نے سکھائی ہمیں؟ رسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کہا اس نے کہ نماز کی جو فرائض ہیں اللہ کی طرف سے ہیں کہ نماز میں تلاوت کرو. برکعوا والراکعین خدا نے کہا، واسجدوا للہ خدا نے کہا، قوموا للہ قانتین خدا نے کہا. تیرے لیے پڑھنا فقرؤوا ما تیسر من القرآن خدا نے کہا. تو سکھائی کس نے کہ ایسے رکوع کرو، ایسے سجدہ کرو، پھر تشہد میں ایسے سلام پڑھو، پھر صلاۃ پڑھو، پھر دعا پڑھو. کس نے سکھایا؟ جی رسول اللہ. آقا نے کیا بات کی؟ کس نے سکھایا؟ آقا کہو تو پھر معراج پہ پہنچ جاؤ گے. کس نے سکھائی؟ ہمارے نبی نے، ہمارے سرکار نے. نماز کی 7 اذان ہے. سبحان اللہ. نماز سے پہلے اذان ہے، اذان کے بعد نماز ہے. کہتے ہیں جی اذان سے پہلے درود جائز نہیں، اذان کے بعد درود جائز نہیں. میں نے کہا نماز کے اندر تو صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے. اگر نماز کے اندر صلاۃ و سلام ہو سکتا ہے تو اذان
سے پہلے بھی جائز ہے اذان. سبحان اللہ. یہ تو مظہر مختار کی باتیں ہیں، نہ کوئی حدیث پڑھی. میں نے کہا بسم اللہ، سبحان اللہ. میں نے کہا بسم اللہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے نقل کیا. حدیثیں ایسے سناتے نہیں. جو ان کے مکتبے میں کتابیں ہیں ایسی حدیثوں کو وہ لکھتے ہی نہیں. علمی خیانت ہے نا. ہمارے مکتبے سے چھپی ہوئی کتاب ہمارے سامنے پیش کر دیں تو کیا جواب دیں گے؟ وہ ادھر تو چھپ رہے ہو، قیامت کے دن کیسے چھپو گے؟ قیامت کے دن کیسے چھپو گے؟ اللہ اکبر. تو کہتے نہیں حدیث میں نہیں ہے تو پھر سنی اذان کے بعد اور اذان سے پہلے درود سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ جی جب مرکز اسلام مدینہ اور مکہ میں صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا اذان سے پہلے تو تم کیوں پڑھتے ہو؟ وہ جو ہے آخری بات ہے، آخری نقطہ ہے، اس لیے غور سے سمجھو. وہ جو مکہ شریف والے مدینہ شریف کے امام، ان کے خطبہ، وہ بڑے عالم، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، بڑے بڑے علماء ہیں، شیوخ الحدیث ہیں. وہ تو ان کے مؤذن ہیں، وہ بھی بڑے بڑے عالم ہیں. وہ تو اذان سے پہلے درود شریف نہیں پڑھتے، نبات کے اندر پڑھتے ہیں، مکہ مدینہ شریف میں جاتے ہیں. وہ تو پڑھتے نہیں، تم تو پڑھتے ہو. میں نے کہا چلو اس کا جواب ہی دے دیں. میرے خیال میں تم نہیں سننا چاہتے. کہتے وہ تو نہیں پڑھتے تو تم کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا چلو بسم اللہ ہمارا جواب سن لو. وہ کتنے عرصے سے نہیں پڑھ رہے؟ 100 سال سے. وہ کتنے عرصے سے درود و سلام اذان سے پہلے نہیں پڑھ رہے؟ بولیے. جب سب نہیں بولیں گے آگے نہیں. کتنے 100 سالوں سے یہ جو ابا حکمران ہے یہ نہیں پڑھ رہے درود و سلام. پچھلے ان سے پچھلے 1300 سال ان سے پہلے 1300 سال اذان کے بعد حضور پہ درود و سلام پڑھا جاتا تھا. میں نے کہا 1300 سال کا عمل زیادہ ہے یا 100 سال کا عمل زیادہ ہے؟ 1300 سال والوں کو مانو گے یا 100 سال والوں کو مانو گے؟ یہ تو زبردستی قبضہ کرنے والے ہیں. کعبے سے زبردستی مسلط ہو گئے. خدا کی قسم سنیوں نے 1300 سال پڑھا، ہم قیامت تک درود بھی پڑھتے جائیں گے. چھوڑ رہا ہوں، صرف ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں. ورفعنا لک ذکرک. یہ کیسے شان کو میرے مالک تو نے بلند کر دیا؟ کیسے بلند؟ مجاہد سامنے آواز نہیں ایک نقطہ بیان نہ کرو دوسرا بھی کرو. چلو دوسرا بھی بیان کر دیتا. استاد ہے جائے کہ شاگرد ہے، اس وقت استاد ہے. میں خود اس کی عزت کرتا ہوں. عالم ہے اس کی عزت کرنی چاہیے. توجہ کے ساتھ یہ جو مدینہ شریف میں کتنے فرشتے دن کے وقت آتے ہیں، کتنے فرشتے رات کے وقت؟ پتہ نہیں یہ سارے جواب آپ صاحب دیں گے. 70,000 فرشتے دن کے وقت اور 70,000 فرشتے. اب تو سبق یاد ہو گیا نا. 70,000 فرشتے دن کے وقت، 70,000 فرشتے وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں. بولیے نا. وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ درود و کہاں کرتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں درود و سلام؟ خود مدینے میں آ کر پڑھتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے معصوم ہیں، پاک ہیں.
بڑا جملہ بولنے والا ہوں، فرشتے معصوم پاک ہیں، جو پاک ہوتا ہے وہی تو درود و سلام پڑھتا ہے۔ جو پاک ہوتا ہے وہی تو درود و سلام پڑھتا ہے۔ حضور کا کتنا کرم ہے تم پر۔ ایک فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے، دوسری دفعہ نہیں، تیسری دفعہ نہیں، چوتھی دفعہ نہیں۔ تمہیں تو حضور اگر چاہیں تو ہر ہفتے منظوری دے دیں، ہر ہفتے تم مدینے پہنچ جاؤ۔ اچھا جی، یہ بھی مسئلہ حل کرتے چلے جائیں۔ ہاں بالکل درست کہہ رہا ہے مذہبدار، درود و سلام پڑھتے ہیں فرشتے، بلکہ ہم بھی وہاں جاتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی۔ ہم بھی حضور پر جا کر مدینے میں درود و سلام تو پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لیکن وہاں جا کر پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہاں تو حضور سنتے ہیں لیکن دور سے نہیں سن سکتے۔ جس صاحب کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، ایسے کہتے ہیں اب تک تو نہیں گئے، حالانکہ میں نے تقریباً 15 منٹ کرنی تھی، مجھے آگے بھی جانا ہے۔ اب توجہ کے ساتھ سننا۔ میں نے کیا کہا؟ صبح بھی آتے ہیں اور کیا آتے ہیں؟ شام کو بھی آتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ہم بھی جاتے ہیں، ہم بھی عاشق ہیں۔ وہ دوسرے لوگ کہتے ہیں ہم بھی عاشق ہیں، ہم بھی جب چالیوں بات کے سامنے آتے ہیں درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن خانپور میں بیٹھ کر اگر درود شریف سلام پڑھیں تو حضور نہیں سن سکتے، ادھر سن سکتے ہیں۔ میں نے کہا چلو اچھا، اس کا جواب بھی میں دیتا جاؤں ایک حدیث سے اور ایک عقل کے مطابق۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہ تو بتائیے، ادھر جب آپ جاتے ہیں جالی پاک کے سامنے، سرکار پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، زور سے پڑھتے ہیں یا دل میں؟ نہیں سمجھے؟ میں کہا تو مولانا ادھر جو جالی پاک کے سامنے درود و سلام پڑھتے ہیں دل میں پڑھتے ہیں زور سے؟ نہیں حضرت صاحب ہم تو دل میں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جو نبی دل کی آواز کو سن سکتا ہے، جو ہے اپنی قیاس کرتا آیا تھا۔ حدیث تو نہیں پڑھی تھی، میں نے کہا آخری حدیث سن۔ حضور نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کے درود و سلام کو سنتا ہوں۔ شرط ہے اہل محبت کی، جو مجھ سے محبت کرے حضور فرماتے ہیں اس کے درود کو سنتا ہوں۔ یہاں شرط لگائی مکہ میں سنتا ہوں، شرط لگائی مدینہ میں سنتا ہوں۔ اسمع صلاۃ اہل محبتی، شرق سے لے کر غرب تک جہاں بھی میرا امتی، میرا محب، میرا عاشق، میرا امتی، میرا غلام بیٹھ کر مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے، میں اس کے درود کو بھی سنتا ہوں، اس کے سلام کو بھی۔ آپ کا نتیب بھی بڑا سیاڑا ہے، اس نے جب دیکھا تقریر ختم کرنے لیں گے دوبارہ لگا دیا۔ ظاہر ہے نعرے کی بات پہ تقریر ہوتی ہے، نعرے پر تقریر ختم نہیں کی جاتی۔ اب نعرہ نہیں لگا، اب آخری باتیں کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، رسول اللہ ہمارے درود و سلام کی آواز کو نہیں سنتے۔ میں نے کہا چلو قرآن کو مانتے ہو؟ آپ کو نہیں ان سے کہتے قرآن کو مانتے ہو؟ بسم اللہ جی ہم مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ تم ہی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں سب سے زیادہ تم ہی پڑھتے ہو، میں بھی مانتا ہوں۔ اگلی بات سخت ہے وہ میں نہیں کہتا، بات سخت ہے نہیں کہتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا دعویٰ ہے سب سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، چلو تم پڑھتے ہو۔ میں نے کہا قرآن کی سورہ نبض اٹھا، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، یہ بات بڑی
خوبصورت ہے اور اس کو دل میں میں نے 10-15 نقطے پیش کیے، کوئی ایک تو یاد رہ جائے گا نا، عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہتے ہیں وہ تو درود و سلام کو دور سے نہیں سن سکتے، نزدیک سے سن سکتے ہیں۔ یہ وہاں کے مطلب بھی ایسے کہتے ہیں، وہی باتیں یہی کرتے ہیں جی ادھر آؤ تو سنتے ہیں، ادھر سے نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا قرآن کا سورہ نمل، حضرت سلمان علیہ السلام ہے، آپ اپنی امتیوں سے کہتے ہیں کہ تیاری کرو ہم نے آگے چلنا ہے۔ وہ جو چونٹیوں کی ملکہ تھی وہ 20 میل آگے تھی، آپ 20 میل پیچھے تھے۔ یہ باغ بہار اڈے سے میں گزر کے آیا ہوں، وہاں جو بندے بات کر رہے ہیں آپس میں، آپ سن رہے ہیں اس وقت؟ میں سن رہا ہوں، نہیں سن رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے قالت نملۃ، چونٹیوں کی ملکہ نے کہا حضرت سلمان علیہ السلام کے فوجی آ رہے ہیں، تم اپنی اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے قدموں میں ہم مسل دی جائیں۔ وہ چونٹی کو ادھر رکھو تو پتہ نہیں، اس کا جسم تو بڑا مختصر ہے۔ جب چونٹی کی ملکہ نبی کی آواز کو سن سکتی ہے کئی میل کے فاصلے پر، تو میرے آقا جو آقا کا بھی آقا ہے، جو نبیوں کا بھی نبی ہے، امام الانبیاء بھی بطریق اعلیٰ مدینے میں بیٹھ کر اپنے ہر نوکر کی آواز کو بھی سنتے ہیں، غلام کی آواز کو بھی۔ سب سے اعلیٰ والا تم نے مجھے خوش کیا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ فکر فرمائے، اس کے رسول عطا فرمائے، مدثر کو دن گزرنی رات چلنی روٹی نصیب فرمائے، اس کے جتنے معاونین ہیں اصل معاون تو ایک ہی ہے، اور ادھر آپ یہ کام کرنے والے ہیں، معاونت کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ میں نصیحت کر رہا ہوں بچوں کو مدرسوں میں پڑھاؤ، یہ بھی آپ کا مدرسہ، یہ قاری صاحب کا بھی ہمارا مدرسہ ہے، میں بربلا ممبر پر کہا ان کا مدرسہ بھی ہمارا مدرسہ ہے، اس لیے اپنے بچوں کو سنی مدارس میں پڑھاؤ، ہمارے بچوں کا عقیدہ درست ہو جائے گا، بچے پڑھ جائیں گے، عاشق رسول بن جائیں گے، غلام مصطفیٰ بن جائیں گے۔ اپنے بچوں کو بچیوں کو اس مدرسے میں داخل کراؤ، بچے عالم بن جائیں گے، بچیاں عالمہ بن جائیں گے۔ میں نے اگلے دن ٹیسٹ لیا ہے، آیا ہوں کچھ عرصہ پہلے، چند مہینے پہلے، میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے میرا بیٹا ہے مولانا حافظ مجاہد صاحب، میں نے اس کو مبارکباد دی ہے، میں نے کہا بیٹے تم نے چند دنوں میں یہ گردانیں بہت مشکل ہوتی ہیں، گھر پر عربی کی مشکل ہے، تم نے محنت کی ہے، اللہ تمہاری محنت کو قبول منظور کرے انشاءاللہ۔ ایک اور اہم اعلان میں خود کرنے والا ہوں، اور وہ اعلان جو ہے انشاءاللہ اس پر بل دیا جائے گا اگر اللہ نے چاہا۔ یہ اسی شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد ان کی مشاورت سے تعلیم بالغہ کا معاملہ شروع ہوگا۔ کچھ اس سے بعد تعلیم بالغہ کس کو کہتے ہیں؟ بڑے بڑے ہیں نا، ان کو قرآن مجید نہیں آتا، ان کے مسئلے نہیں آتے، شریعت کا پتہ نہیں ہے، غسل کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں۔ ہم تعلیم بالغہ یہاں شروع کریں گے، آپ خود ادھر آئیے، انشاءاللہ آپ کو علم بھی ملے گا، آپ کو قرآن کا علم بھی ملے گا، حدیث کا علم بھی ملے گا، فقہ کا علم بھی ملے گا، آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر فکر فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔